نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مالی حوالے سے مسلمان جماعت کو ہر طرح کی غلط کاریوں کا ارتکاب کرنے اور دوسروں کے مال کو ناجائز اور دو نمبری سے حاصل کرنے کے حوالے سے ممانعت کی گئی اور ان کے لیے قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ لین دین معاملات ہوں تو ان کے لیے بھی ایک مدت متعین ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، دو شرطیں لگائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال اگر تم نے استعمال کرنا ہے تو تجارت کا طریقہ ہو کہ اس سے تم خریدو، اس کو اس کا عوض اور بدل دو، اور تجارت میں بھی کیا ہے رضامندی ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور رضامندی کا طریقہ ہو، مثلا قرضہ لے لو، اس کی رضامندی سے تم قرض مانگ لو اس سے، یا وہ تمہیں اپنی رضامندی سے ہبہ کر دے، یا وراثت میں تم تک مال پہنچ جائے، تو رضامندی کے بغیر دوسرے کا مال استعمال کرنا مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے لیے قطعاً درست اور جائز نہیں۔ مال کے حوالے سے قرآن نے بڑی تفصیلی قانون سازی کی ہے، اس حوالے سے بڑے اہم احکامات اور ہدایات ہیں کہ کسی کا مال غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے اموال جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے، اس کے بعد یہ قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ نے ان اموال کو جو ایک اصول تھا اس کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تقسیم فرما دیا۔ لیکن اس قبیلے کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ ہمارے اموال جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جن کو مال غنیمت بنا لیا گیا ہے، وہ ہمیں واپس کر دیے جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو وہ مال تقسیم کیا تھا ان کو بلا کر کہا کہ تم بخوشی اپنے مال اگر یہ واپس کر دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، جو تو خوشی سے دینا چاہتا ہے وہ خوشی سے دے دے، اور جو نہیں خوشی سے دینا چاہتا وہ بھی دے دے، لیکن ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا مال ہمارے پاس قرض ہوگا اور ہم دوسرے وقت میں اس کا یہ قرضہ اس کو لوٹا دیں، کیونکہ یہ تمہارے بھائی حوازن مسلمان ہو گئے ہیں، ان کا مال ان کو واپس کرنا ہے۔ اب کیونکہ قانون کے تحت مال تقسیم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے وہ مال لے رہے ہیں، لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت کے سربراہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، ہر اعتبار سے آپ کی شخصیت اور ذات اقدس اونچی ہے۔ دینی حوالے سے دیکھیں تو صحابہ کرام کو جو آپ سے عقیدت و محبت تھی، آپ صرف کہتے کہ مال واپس کرو تو آدھی زبان آپ کے لیے کافی تھی کہ صحابہ سارا مال اپنا بھی مال واپس دینے کو تیار ہو جاتے، اور پھر حکومت کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے،
آپ زبردستی بھی مال لے سکتے تھے، اور آپ نے لینا بھی ایک اچھے مقصد کے لیے تھا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا ہے، ان کو بجائے اس کے کہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے تو انہی کے اموال انہیں واپس لوٹا دیے جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک قانون تعلیم دینے کے لیے ان کو بلا کر ان کو ترغیب دی کہ اب ایک قانون کے تحت تم ان مالوں کے مالک ہو چکے ہو، لہذا اب میں زبردستی تو تم سے نہیں لے سکتا، لیکن تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ تم بخوشی اس مال کو واپس کر دو۔ لیکن اگر کوئی بخوشی اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا، نہیں لٹانا چاہتا، تو وہ ہمیں مال دے دے، ہم اس سے وعدہ کر دیں، اس سے قرض آئے، وہ ہمیں قرض کے طور پر مال دے دیں، ہم اس کا یہ قرض دوسرے وقت میں اس کو واپس کر دیں گے۔ صحابہ نے اس مال کو دے دیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ لے لیں، قبول کر لیں، ہم واپس کرتے ہیں، بخوشی واپس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اپنے عرفاء کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، ہر قبیلے کے لوگ اپنے سردار سے مشورہ کریں اور اپنی مکمل رضامندی کا اس کے سامنے اظہار کریں۔ کسی کے دل میں اگر رضامندی نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ میرے راؤ رعایت میں یا میری تقدس میں تم کہو کہ جی ٹھیک ہے آپ لے لیں، دل میں رضامندی نہ ہو، زبردستی اور جبر سمجھو۔ اس لیے نہیں، تم جا کر اپنے سرداروں سے مشورہ کرو، تمہارے سردار تم سے تمہاری رضا معلوم کر کے وہ مجھے بتائیں۔ چنانچہ ہر ایک قبیلے کا جو سردار تھا اس نے اپنے قبیلے کے افراد سے مشورہ کیا، ان سے ان کی رضا و رغبت معلوم کی، سب نے اپنی بخوشی رضا کا اظہار کیا، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضا کا اظہار کیا، بتایا، تو آپ نے پھر عہد مان لیا۔ اس سے پارلیمنٹ کا تصور سامنے آتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام جن کا وہ نمائندہ ہے وہ ان کی رضامندی معلوم کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ کس طریقے سے ہمارے مالوں کو تقسیم کیا جائے، کس طریقے سے ہمارے مالوں کو استعمال کیا جائے۔ آج آپ کی پارلیمنٹ، گورنمنٹ عوام کس محنت اور مشقت سے ٹیکس جمع کر کے ان کو دیتی ہے، لیکن اس کا وہ استعمال کہاں کرتے ہیں؟ عیاشی میں۔ اس کا کہاں استعمال کرتے ہیں؟ 2 نمبری میں، اپنے مفادات میں، اپنے پروٹوکول میں، اپنی عیاشی میں۔ وہ تو ریونیو جمع کیا جاتا ہے ملک کو ترقی دینے کے لیے، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن اس مال کو کرپشن کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ لوٹ مار کے اب تو یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ کس قدر حکمران طبقہ کرپشن کر کے غریبوں کی دولت کو جو انہوں نے بڑی محنت خون پسینے سے جمع کی ہوتی ہے حکومت کے لیے، حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، ان کو ایک طبقہ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی سے منع فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، دوسری بات یہاں بیان فرما دی، یہاں کرپشن کی ممانعت کر دی، جبر اور زبردستی کی ممانعت کر دی، وہاں رشوت کی بھی سختی سے ممانعت کی کہ تم رشوت دو اپنا کام نکالنے کے لیے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ تم کیا ہے، ایک حکمران طبقہ ہے، حکومت کی مشینری کا حصہ ہے، اس کو رشوت دو، اور رشوت دے کر اس طریقے سے تم ناجائز کو جائز بنانے کی کوشش کرو، تو ایسا بھی نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ مولانا عبید اللہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انگریز جب یہاں آئے اس خطے کے اندر، اس سے پہلے یہاں کا نظام بغیر کرپشن کے، بغیر جبر کے، یہاں کی عوامی امنگوں پر قائم تھا۔ انگریزوں نے آ کر یہاں مغلوں سے اس نظام مملکت کو سیکھا، اور اس کے مطابق انہوں نے بہترین اصول اور ضابطے اور اصول قائم کیے، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی داخل ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عوام پر جبر کرتے ہیں، قانونی جبر ہے، زبردستی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ رشوت کا نظام انہوں نے قائم کر دیا کہ عوام کو کوئی مسئلہ پیش ہے، وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے، حکومت کیونکہ ان کی ہے،
افراد ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے جو اپنا ایک بڑا مضبوط اور مستحکم نظام حکمرانی کا یہاں قائم کیا، یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹک سکا۔ جب بھی کسی قوم پر جبر، زبردستی، ظلم قائم کیا جائے، رشوت کا نظام قائم کیا جائے، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، زیادہ دیر ان کا نظام نہیں چل سکتا۔ آج آپ کا ملک، اس کا حال یہ ہے کہ آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو جب تک رشوت نہیں دیں گے آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا۔ تھانے سے لے کر کچہری تک، کچہری سے لے کر بالائی ایوانوں تک آپ بغیر کرپشن کے، رشوت کے، بغیر پیسہ دیے اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکتے۔ تو جس قوم کے اندر یہ مالی بددیانتی شامل ہو جائے، رشوت شامل ہو جائے، دینے والا تو چلو پھر بھی اس کو معاف کیا جائے گا، وہ مجبور ہے بیچارہ، اپنا حق لینا چاہتا ہے، وہ شاید اللہ اس سے درگزر کر دے، لیکن لینے والے کو، رشوت لینے والے کو تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ میں یہ جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے، اپنا پیٹ جہنم سے بھر رہا ہے، اس کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم جو ہے ان مالوں کو حکام کی طرف لے جاؤ، حکمران طبقے کی طرف، حکومتی مشینری کی طرف لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس طریقے سے وہ مسائل ان کے پاس لے جا کر لوگوں کے مالوں کو ان کا کچھ حصہ کھا لو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، دوسرے کا مال ہڑپ کر لو اور اپنے ذمے تم گناہ لے رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ تم کہاں بددیانتی کر رہے ہو، کہاں خرابی پیدا کر رہے ہو۔ حکمران کہاں خرابی کر رہا ہے، جو ان کے ذریعے سے اپنے دوسروں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اللہ سے یہ مخفی نہیں ہے، تمہیں بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد جب مالی حوالے سے قرآن مجید نے یہاں احکامات واضح کر دیے کہ مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہو، معاملات ہوں، رضامندی سے، تجارت کے اصول پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی کے اصول پر یہ لین دین ہونے چاہیے۔ اب بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے لیے کوئی مدت متعین کرتا ہے، مثلا کسی کو ادھار دیا، اس کے لیے کوئی مدت متعین ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کسی سے قرض لیا اور کوئی مدت نہیں ہے تو اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یا کوئی ملازم ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے تو اس ملازم کو بھی اس کے لیے ایک مدت متعین کی جائے گی کہ اتنے عرصے کے بعد اس کی محنت کا معاوضہ اس کو ملے گا، جی مہینے کے بعد ملے گا، 6 مہینے کے بعد ملے گا، ہر صورت اس کے لیے کوئی اس کی معاوضہ ملنے کی مدت متعین کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات زندگی کے جو آپ طے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک مدت متعین کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کی تاریخیں رکھنی ہوں، بلکہ بہت ساری عبادات ان کے لیے بھی تاریخ متعین ہے۔ رمضان ہے تو اس کے لیے بھی ایک مہینہ متعین ہے، اس مہینے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مہینہ کب آ رہا ہے، جس کا پیچھے بیان تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ جب آئے گا تو پھر آپ پر روزے فرض ہوں گے، آپ نے ایک مہینے کے روزے رکھنے۔ اسی طرح حج ہے، اس کے لیے بھی ایک مہینہ متعین ہے کہ وہ حج کا مہینہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہاں دنیا کے اندر تقویم یعنی کیلنڈر 2 قسم کے جاری ہیں۔ ایک کیلنڈر تو وہ ہے جو شمسی کہلاتا ہے، سورج کے نظام کے تحت اس کیلنڈر کو دنیا میں یہ قدیم زمانہ سے رائج تھا، آج تو یہی دنیا پر غالب ہے، شمسی کیلنڈر۔ اور دوسرا کیلنڈر وہ کہلاتا ہے جس کو قمری کہتے ہیں، چاند کے حساب سے، جی چاند کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند نظر آ گیا، اب مہینہ شروع ہو گیا، اور جو مہینے کی تاریخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں چاند بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر جو مہینے کی تاریخیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور چاند بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو ہر آدمی پہچان لیتا ہے، جو بھی دیہاتی ہو، بلکہ خاص طور پر دیہاتی لوگوں کو اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، کیونکہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ اتنا چاند اتنی تاریخ کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہاں اس مسئلے کو حل کیا گیا کہ خاص طور پر ایسی قوم جس کے اندر تعلیم و
تعلم کا سلسلہ عام نہیں ہے. جو ابھی امی ہے، قرآن مقدس جب نازل ہوا تو اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب کے لوگ ہیں. عرب کے لوگوں کے ہاں تعلیم و تعلم کا اتنا رواج نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کے ہاں سب سے بہترین جو کیلنڈر چل سکتا تھا وہ چاند کے حساب سے، کہ چاند کو دیکھ کر وہ تاریخوں کا تعین کر لیتے تھے. اس حوالے سے حساب و کتاب، اس حوالے سے حج وغیرہ کے اوقات مقرر کر لیے جاتے تھے. تو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ مہینوں کا تعین کس کیلنڈر کے ذریعے سے ہو. تو فرما دیجئے اور پھر ان کی مقاصد کیا ہے. مہینوں کا تعین جو ہے چاہے وہ قمری ہو یا شمسی ہو، ان کا فائدہ کیا ہے ان مہینوں کے تعین کا. تو فرمایا ہی مواقیت للناس، یہ در حقیقت لوگوں کے باہمی امور کے لیے جو باہمی معاہدات ہوتے ہیں، دیگر امور ہوتے ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے اوقات کا تعین کا ذریعہ ہے یہ مہینے. اور دوسرا یہ کہ حج کی ادائیگی بھی انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، خاص طور پر قمری مہینوں کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. جی قمری مہینے ہی حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ہی ہوگا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ کون سا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے. مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها. قرآن نے یہاں ایک اور مثال بیان کی ہے کہ یاد رکھو اس حوالے سے بھی تمہیں قانون میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جس میں تمہارے لیے سہولت اور آسانی ہو. ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس میں تمہارے لیے تنگی اور مشکل ہو. تم ان پڑھ ہو، تمہارے ہاں تعلیم عام نہیں ہے، شمسی نظام جو ہے خاص طور پر کیلنڈر جو ہے اس کے لیے حساب و کتاب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جی 360 اس کے اوپر 6 گھنٹے کچھ سیکنڈ ان کا حساب کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. جی ہر 1 صدی کے بعد وہ گھنٹوں سیکنڈوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. جیسے کہ فرق پڑا تو فروری کے اندر انہوں نے کچھ کا اضافہ کر دیا کہ ہر 3 صدی بعد یا کچھ صدیوں کے بعد، سالوں کے بعد فروری کے اندر اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور آج بھی وہ جو سیکنڈوں کا اضافہ ہوتے ہوتے وہ اتنا وقت بڑھ چکا ہے کہ اب اقوام متحدہ نے اس وقت باقاعدہ جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے کہ یہ اب جو اتنا وقت سیکنڈوں کی صورت میں بڑھ رہا ہے تو اب اس کو ہم کہاں فٹ کریں. لیکن اس کو فٹ کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے پچھلی صدی کا یا پچھلی صدیوں کا آپ کو سارا وہ ڈیٹا یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، ان کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں سے، کیونکہ سورج کے گھر متعین، اس کے مقام متعین ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان سارے حساب و کتاب سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ تو عام اور آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عربوں کے ہاں ایک اور بڑا غلط رواج تھا. قرآن مجید نے یہاں اس کو مثال کے طور پر ذکر کیا کہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے اور اب پھر کسی وجہ سے گھر میں آنے کی ضرورت پیش آتی، گھر میں جانا ہوتا، تو اب انہوں نے دروازے سے آنا اپنے لیے اس کو جرم سمجھ رکھا تھا. اب وہ گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے، گھر کے پیچھے سے یا دیوار پھلانگ کر آتے تھے یا گھر میں نقب لگاتے تھے، پھر گھر میں داخل ہوتے تھے. سمجھتے تھے کہ اب ہمارے لیے گھر کے دروازے سے داخل ہونا یہ نیکی کی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. اسی طرح سفر میں جاتے تھے، کسی وجہ سے سفر پورا نہ ہوتا، ادھورا ہو جاتا اور انہیں واپس آنا پڑتا تو اب دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ وہ پیچھے سے نقب لگا کر آئیں گے، اپنے گھر کو پھاڑ رہی ہیں، نقب لگا رہی ہیں یا اس کی چھت پہ چڑھ رہی ہے اور گھر میں آنا ہے. چوروں کی طرح پیچھے سے چڑھ کر آتے تھے. اور اسی طرح قریشیوں نے ایک اور اپنے لیے اصول مقرر کر رکھا تھا. اپنے آپ کو اہل حمص کہتے تھے کہ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ جب گھر سے نکل جاتے تھے وہ تو دروازے سے آ جاتے تھے، کسی مقصد کے لیے نکل گئے، پھر واپس آنا پڑا تو دروازے سے ان کو تو داخل ہونے کی اجازت تھی کیونکہ وہ بڑے اونچے لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے تھے. عام لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. عام لوگوں کے لیے جیسے حج کے مواقع میں بھی ایسا ہوتا تھا
کہ وہ تو وہاں عرفات مزدلفہ میں جائیں گے، لیکن قریشیوں کے لیے مزدلفہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو منا میں ہی رہیں گے، ان کے لیے مزدلفہ نہیں ہے، عرفات میں بھی جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بس وہ یہاں تک محدود رکھیں گے۔ وہ کہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہماری شان اونچی ہے، وہ تو عام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے میں بھی یہاں یہ طریقہ کار پھر پھیل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی حضرت عقبہ ابن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے، اس کے بعد جب باہر نکلنے لگے اس باغ کے دروازے سے نکلے تو وہ صحابی بھی آپ کے ساتھ پیچھے نکلے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہ حضور تو اس سے نکلے ہیں، حضور تو قریشی ہیں، تو دروازے سے کیوں نکل رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں کر رہے ہیں تو میں حضور کا متبع ہوں، حضور کے دین پر ہوں، تو میں بھی تو ادھر سے ہی نکلوں گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ نیکی نہیں ہوا کرتی۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى۔ یہ تم نے نیکی سمجھ رکھی ہے کہ تم گھروں میں آؤ تو وہ گھروں کے پچھواڑے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، یہ نیکی کہاں سے؟ نیکی کا تعلق تو تقویٰ سے ہے کہ تمہارے اندر عدل کتنا ہے، تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق کتنی ہیں، تمہاری سوچ کتنی مثبت ہے، تم انسانیت کے لیے کتنا سوچتے ہو، اللہ سے تمہارا کتنا مضبوط تعلق ہے۔ نیکی کا تعلق تو اس سے ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ مشکل راستہ اختیار کرنا، آسان راستہ تو یہ ہے کہ دروازے سے گھر میں آ جاؤ، مشکل یہ ہے کہ گھر کی چھت پہ چڑھو پھر وہاں سے گھر میں داخل ہو، تو مشکل راستہ اختیار نہ کرو۔ جیسے کہ کیلنڈر کے اندر ایک نظام ہے قمری، جو چاند کے ذریعے سے اس کے حوالے سے تاریخوں کا تعین جس میں ہوتا ہے، جیسے عورت کو عدت مکمل کرنی ہے، اس کے شوہر فوت ہو گیا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت اسے پوری کرنی ہے، تو اس کو بھی مہینے گننے ہوں گے، تو اس کے لیے کیا ہے، قمری کیلنڈر سامنے اس کے ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کیا، اپنی خواتین سے علیحدگی کا عزم کیا 1 مہینے کے لیے، ابھی مہینہ پورا نہیں 29 دن ہوا، ازواج مطہرات گن رہی تھی، گنتی کر رہی تھی کہ وہ مہینہ کب ہوتا ہے کہ حضور نے الہ ہم سے علیحدگی قسم کھائی ہے 1 مہینہ الگ رہنے کی، ابھی 1 دن باقی تھا تو آپ تشریف لے آئے گھر میں۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کا الہ کیا تھا، ابھی تو 1 دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو یہ مہینہ تو 29 کا تھا، مہینہ میں نے پورا الہ کیا۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے حج کے حوالے سے بھی مرضی کی تبدیلیاں کر لی تھی۔ جیسے کہ اسلام سے پہلے تقریباً 300-250 سال پہلے عمر بن لحی نے یہاں جب بتوں کو رواج دیا، دین حنیفیت کے نظام کو بگاڑ دیا، تو یہاں انہوں نے تجارتی حوالے سے یہاں حج کے اندر بھی رد و بدل کر دیا۔ حج کے موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی تو سردی میں حج آ جاتا ہے، کبھی گرمی میں آ جاتا ہے، کبھی بہار میں آ جاتا ہے، کبھی خزاں میں آ جاتا ہے، اس کے موسم حج کے بدلتے رہتے ہیں، ہر موسم میں حج آتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ کاروبار کے لیے آتے تھے، تو جب سخت گرمیوں میں حج آ جاتا یا سخت سردیوں میں حج آ جاتا تو ظاہر ہے بہت سارے کاروباری لوگ وہ حج کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب دیکھیں گے جب موسم بہتر اب ہوگا تو اس وقت ہم حج کے لیے جائیں گے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حج کے مہینوں کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا، جس کو نصیحت قرآن نے تعبیر کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرتے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہر 3 سال بعد گویا کہ 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، تو وہ ہر 3 سال کے بعد 10 دنوں کا فرق پڑتا تھا تو 1 مہینے کا فرق ڈال دیتے تھے جی۔ 10 دنوں کا جب فرق پڑا تو سال کے اندر 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، وہ کہتے تھے کہ شمسی حساب سے، انہوں نے شمسی حساب کیا، انہوں نے کہا کہ سال کے بعد 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، لہٰذا 3 سال کے بعد ہم پورے مہینے کا فرق ڈال دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ 3 سال کے بعد 1 مہینہ پورا بدل دیتے تھے، یعنی سخت گرمی کا مہینہ آ رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ اب اس دفعہ حج جو ہے وہ مہینہ یا 2 مہینے پہلے ہوگا،
سخت گرمی ہوتی تو اسی طرح اس پہ رد و بدل کر کے وہ حج کی تاریخیں مؤخر کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو تم نے اپنی طرف سے طریقہ مقرر کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کیلنڈر اور تقویم مقرر کر دی، اس میں اب کمی بیشی اپنی مرضی سے کر لینا، اپنے کاروبار اور مفادات کو دیکھتے ہوئے کمی بیشی کرنا، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کی بنیاد رکھی۔ اب ضرورت پیش آئی کہ جب مہینے متعین ہو گئے تو سالوں کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی تو پتہ ہو کہ کون سے سن کے اندر، کون سے سن کے کون سے مہینے کے اندر یہ ان کا معاملہ آپس میں طے ہوا، تو اس سن کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے رکھا گیا کہ ہجرت سے سنہ کا آغاز شمار ہوگا، وہ پہلا سال ہے، اس حوالے سے آگے سال جتنے گزرتے گئے وہ شمار ہوگا کہ آج فلاں سن ہے، آج یہ فلانا سال ہے اور یہ فلاں سال کی بات ہے، فلاں سال میں یہ معاہدہ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ جو تقویم تھی عربوں کے لیے خاص طور پر، آج تو انفارمیشن کا دور ہے، لوگوں کو یہ دوسرا شمسی کیلنڈر کا بھی بلکہ اس کا زیادہ علم ہو گیا ہے، زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اب قمری کیلنڈر کو خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، سوائے چند مہینوں کے، جیسے رمضان کہا گیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ عام مہینوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ اس معاشرے میں خاص طور پر جہاں حساب و کتاب چلتا ہی قمری نظام سے تھا، تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ وہ ہے جو تمہارے لیے سہولت اور آسانی والا ہو، وہ قمری نظام حساب ہے، اس کو اپناؤ، کیونکہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کر لو، خواہ بخواہ مشکل پیدا کر لینا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو طریقہ سہولت اور آسانی کا ہو اس کو اپنانا چاہیے۔ مثلا ہمارے ہاں نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم میں بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو تعلیم دیں ان کی اپنی زبان میں، یہ بہت آسان ہے، بات کو سمجھنا سمجھانا بہت ہی آسان ہے۔ ایک یہ کہ آپ دوسری زبان میں تعلیم دیں، اس کے لیے پہلے اس زبان کو سیکھنا پڑے گا، پھر آپ اس فن کو سیکھیں گے۔ آج بھی ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انگریزی زبان کا آخر تک رہتا ہے، بی اے ایم اے تک چلے جاتے ہیں، لیکن انگلش ان کے لیے سب سے بڑی مشکل زبان ہوتی ہے۔ کئی ہیں جو بیچارے ایم اے انگلش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی رہ جاتے ہیں، وہ بچپن سے کے جی سے انگلش کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر مکمل دسترس نہیں ہوتی۔ اب آپ علوم و فنون کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسری زبان میں اس فن کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے پہلے اس زبان کو سیکھنا پڑے گا، پھر اس فن کو سیکھنا پڑے گا، تو آپ کے لیے ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہر قوم کو جس نے بھی ترقی کی ہے اس کو علم اور فن کو اپنی زبان میں منتقل کرنا پڑا، اپنی زبان میں منتقل کر کے جب انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی تو ان کے لیے آسان ہو گیا اور ان کی قوم نے ترقی کی۔ ایک بہت بڑے محقق اور عالم مولانا عبید اللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، وہاں ایک کتاب ہے کنز الدقائق، عربی زبان میں ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پڑھنا تھا، سال کا آخر تھا، کوئی استاد ایسا تھا نہیں کہ جس سے میں وہ کتاب پڑھ سکوں، کہ اساتذہ اپنی اپنی کتابیں پڑھانے میں مصروف تھے، لیکن میں نے اس کتاب کو حل کرنا تھا۔ وہ کتاب سال میں بھی پوری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ مدارس کے علماء اہل علم اور طلباء جانتے ہیں۔ حضرت سدھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ میں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ ڈھونڈا، اور اس کا ترجمہ ڈھونڈ کر میں نے اس کے جو مسائل تھے ان کو پہلے سمجھا کہ ان میں مسائل کیا بیان کیے گئے۔ جب پہلے میں نے مسائل کو سمجھ لیا تو پھر وہ عربی والی کنز الدقائق کتاب سامنے رکھ کر اس ترجمے اور تشریح کی معاونت سے ایک مہینے کے اندر اس ایک ضخیم کتاب کو جو سال میں بھی طلباء حل نہیں کر پاتے، میں نے ایک مہینے میں حل کر لی۔ آسان ہو گیا، جب میں نے اپنی زبان میں اس کو پہلے سمجھا تو میرے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو گیا، ایک مہینے میں اس کتاب کو میں مکمل سمجھ چکا تھا۔ تو علم کو بھی آپ اپنی زبان میں ٹرانسفر کریں تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن یہاں اصل میں بات یہی سمجھانا چاہتا ہے
کہ قانون سازی میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آسان راستہ ہو۔ مشکل راستہ اختیار کرنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ خواہ مخواہ مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی تکلیف اٹھائیں گے اتنا زیادہ گویا کہ اجر اور نیکی ملے گی۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کا تعلق تو تقویٰ سے ہے، اور آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کے اندر اللہ کی عظمت اور خوف کتنا ہے۔ انسانیت کے لیے تمہارے اس دل کے اندر عدل کرنے، انصاف کرنے، مالی کرپشن سے معاشرے کو پاک کرنے کے حوالے سے کتنا جذبہ ہے۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں، تو فرما دیجیے ہی مواقیت للناس، وہ لوگوں کے لیے در حقیقت اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، والحج، اور حج کی ادائیگی کا ذریعہ ہیں۔ اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم تأتوا البیوت من ظہورها، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے من اتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ باقی گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، یہ تم نے کیا نیکی سمجھ رکھی ہے کہ پچھواڑے سے آنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی ہدایات پر عمل کی توفیق